آج ہم آپ کو پاکستان کے ان خفیہ مگر انقلابی منصوبوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ وہ منصوبے جو پاکستان کو صرف چائنا یا امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں کر رہے بلکہ آنے والے وقت میں ان سے آگے لے جانے کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا ہے جو پاکستان خاموشی سے تیار کر رہا ہے؟ کیوں عالمی تھنک ٹینکس، سفارتی حلقے اور طاقتور معیشتیں اچانک پاکستان پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں؟ کیا واقعی پاکستان نے وہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے جس کا اندازہ دنیا کو نہیں تھا؟ توانائی، ٹیکنالوجی، دفاع، زراعت، معدنیات اور جیو اسٹریٹجک گیم میں پاکستان کے یہ منصوبے صرف نقشے پر لکیریں نہیں بلکہ وہ فیصلے ہیں جو عوام کی خوشحالی، روزگار کے سیلاب، معیشت کے استحکام اور پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں اوپر سے اوپر لے جانے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ایک ملک اپنے وسائل کو خود پہچان لے، اپنی سمت خود طے کر لے اور بیرونی دباؤ سے بے نیاز ہو کر بڑے فیصلے کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا کیوں نہ خوفزدہ ہو؟ کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے یہ منصوبے مکمل ہونے سے پہلے ہی عالمی طاقتوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر یہ منصوبے اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین پر اتر گئے تو خطے کا پاور بیلنس کہاں جا کر رکے گا؟ کیا پاکستان واقعی وہ سرپرائز دینے جا رہا ہے جس کا ذکر پس پردہ عالمی رپورٹس میں ہونا شروع ہو چکا ہے؟ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ آگے وہ حقائق ہیں جو نہ صرف آپ کا نظریہ بدل دیں گے بلکہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ کیا پاکستان واقعی دنیا کو حیران کرنے جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، کراچی سے کشمیر تک کا سفر جو آج سڑک اور ریل کے ذریعے 20 سے 24 گھنٹے لیتا ہے، وہی سفر اگر صرف 2 گھنٹے سے بھی کم میں مکمل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان ایک ایسی سپر ٹرین متعارف کروانے جا رہا ہو جو زمین پر بھی دوڑے اور سمندر کے نیچے سے بھی گزرے اور رفتار میں دنیا کی طاقتور ترین ٹرینوں کو پیچھے چھوڑ دے؟ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جس نے عالمی طاقتوں کو چونکا دیا ہے؟ یہ منصوبہ ایک ہائپر میگ لیو سسٹم پر مبنی ہے جو مقناطیسی قوت کے ذریعے بغیر پہیوں کے ٹریک پر تیرتا ہوا سفر کرے گا۔ رفتار 1000 سے 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک۔ کراچی سے لاہور صرف 1 گھنٹہ، لاہور سے اسلام آباد محض 20 منٹ اور اسلام آباد سے مظفر آباد چند لمحوں میں۔ کیا یہ جنوبی ایشیا کا پاور بیلنس بدلنے کے لیے کافی نہیں؟ اور سب سے حیران کن بات، ساحلی روٹس پر یہی ٹرین خصوصی سیلڈ ٹیوب کوریڈور کے ذریعے سمندر کے نیچے سفر کر سکتی ہے، جہاں پریشر کنٹرول اور آٹو سٹیبلائزنگ سسٹم اسے مکمل محفوظ رکھتے ہیں۔ اندر داخل ہوں تو یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں۔ سمارٹ گلاس کیبنز جو موسم کے مطابق شفاف یا اوپیک ہو جائیں، AI اسسٹڈ ڈرائیونگ جس میں انسانی غلطی کا امکان تقریباً 0، بائیومیٹرک سیکیورٹی، ہولوگرافک سکرینز، بزنس پوڈز اور ایک ایسا سائلنٹ موڈ جہاں 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر بھی آواز نہ ہونے کے برابر ہو۔ کیا دنیا نے کبھی ایسی ٹرین دیکھی ہے جو جہاز کی رفتار اور سب مرین کی ٹیکنالوجی کو ایک ساتھ جوڑ دے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل جھٹکا تو ابھی باقی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رفتار ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، اصل طاقت اس نیٹ ورک میں ہے جو پاکستان کو ایشیا، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے درمیان سپر کنیکٹیوٹی ہب بنا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، کراچی کی بندرگاہ پر اترنے والا کارگو صرف چند گھنٹوں میں کشمیر کے راستے وسطی ایشیا تک پہنچ جائے، وہ بھی بغیر ٹریفک، بغیر تاخیر، بغیر روایتی رکاوٹوں کے۔ کیا یہ خطے کی تجارت کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی نہیں؟ سولر کوریڈورز، ونڈ سپورٹ اور ری جنریٹو بریکنگ سسٹم جو رفتار کم کرتے ہوئے بجلی واپس گرڈ میں دے گا، یعنی جتنی تیز رفتار اتنی ہی زیادہ انرجی ریکوری۔ کیا یہ مستقبل کی ٹرانسپورٹ نہیں؟ دفاعی ماہرین کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہی کوریڈور اسٹریٹجک موومنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہنگامی حالات میں لاجسٹکس چند گھنٹوں میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ کیا یہی وہ عنصر ہے جو عالمی طاقتوں کو بے چین کر رہا ہے؟ اور اب ذرا اندرونی تجربہ سن لیجئے۔ پریشر کنٹرولڈ کیبن، 8K پینورامک ڈسپلے جو سمندر کے نیچے کے مناظر لائیو دکھائیں، میڈیکل ایمرجنسی پوڈز، سمارٹ ریسٹ زونز اور بزنس کلاس کی پرائیویٹ کیپسولز، 1000+ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر بھی کافی کا کپ بغیر ہلے رکھا رہے۔ کیا یہ سائنس فکشن ہے یا آنے والی حقیقت؟
لیکن سب سے بڑا سوال یہ، اگر یہ نیٹ ورک مکمل ہو گیا تو کیا پاکستان واقعی خطے کی سپر کنیکٹو پاور بن جائے گا؟ کیا عالمی تجارت کا بہاؤ تبدیل ہو جائے گا؟ یہ سپر ٹرین صرف مسافر نہیں اٹھائے گی، اس میں ہائی سپیڈ کارگو پوڈز بھی ہوں گے جو خودکار طریقے سے لوڈ اور ان لوڈ ہوں گے۔ اے آئی بیسڈ ٹریفک کنٹرول سسٹم جو پورے نیٹ ورک کو ملی سیکنڈز میں مانیٹر کرے گا، اگر کسی حصے میں خطرہ ہو تو پورا سسٹم خود کو ری روٹ کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ریل نیٹ ورک خود فیصلے کرے؟ سب سے بڑا سرپرائز انرجی سسٹم۔ یہ ٹرین روایتی ایندھن پر نہیں بلکہ گرین ہائبرڈ پاور پر چلے گی۔ کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے خاموشی سے ایک ایسی سبمرین تیار کر لی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں نہ صرف غائب ہو سکتی ہے بلکہ جدید ترین نیول پاورز کو بھی حیران کر سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بحر ہند کے نیچے ایک ایسی ٹیکنالوجی گردش کر رہی ہو جس کا سراغ لگانا دنیا کے طاقتور ترین ریڈار اور سونار سسٹمز کے لیے بھی تقریباً ناممکن ہو؟ سوال یہ ہے، پاکستان آخر کیا بنا رہا ہے؟ یہ کوئی عام ڈیزل سبمرین نہیں، یہ ایک سٹیلتھ ملٹی رول سبمرین پلیٹ فارم ہے جس میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم نصب ہے، یعنی ہفتوں تک پانی کے اندر رہنے کی صلاحیت بغیر سطح پر آئے۔ جدید سائلنٹ جیٹ پروپلشن، نینو کوٹڈ باڈی جو سونار ویوز کو جذب کر لے، اور ایک ایسا سمارٹ کامبیٹ سسٹم جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے دشمن کی حرکت کا اندازہ لگا سکے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ عالمی دفاعی تجزیہ کار اچانک بحر ہند پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ اس سبمرین میں لانگ رینج پریسیژن میزائل سسٹم، اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک صلاحیت اور ڈرون لانچ بے بھی شامل ہے، یعنی یہ صرف دفاع نہیں بلکہ مکمل اسٹریٹجک پاور پیکج ہے۔ اور سب سے حیران کن پہلو، اس کا سائلنٹ موڈ، اتنی خاموش کہ سمندر کی قدرتی آوازوں میں گھل مل جائے۔ کیا یہی وہ عنصر ہے جو اسے گھوسٹ آف دی اوشن بنا رہا ہے؟ اگر یہ سبمرین مکمل آپریشنل سٹیٹس میں آ گئی تو کیا بحر ہند کا پاور بیلنس بدل سکتا ہے؟ کیا پاکستان سمندری دفاع میں ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے؟ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس نے اصل میں دنیا کو چونکا دیا ہے، اس سبمرین کی رفتار، گہرائی اور وار سٹرائک کی طاقت۔ دفاعی ذرائع کے مطابق یہ جدید پلیٹ فارم 300 میٹر سے زائد گہرائی تک بآسانی آپریٹ کر سکتا ہے، جبکہ ایمرجنسی ڈائیو سسٹم اسے چند سیکنڈز میں سطح سے گہرائی میں لے جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دشمن کو معلوم ہی نہ ہو کہ سبمرین کہاں ہے تو وہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ رفتار کی بات کریں تو زیر آب تیز رفتار موومنٹ کے ساتھ اس میں کوآرڈینیٹڈ سٹیلتھ موڈ شامل ہے، جس میں یہ اپنی آواز، حرارت اور مقناطیسی سگنیچر کو کم سے کم کر دیتی ہے۔ جدید ٹورپیڈو سسٹمز، کروز میزائل لانچ کی صلاحیت اور سمارٹ مائنڈ لینگ آپشن، یعنی یہ صرف دفاعی شیلڈ نہیں بلکہ مکمل سٹرائک پلیٹ فارم ہے۔ کیا یہی وہ وجہ ہے کہ بحر ہند میں طاقت کا توازن اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ اور سب سے حیران کن پہلو، اس سبمرین میں انٹیگریٹڈ انڈر واٹر ڈرون سسٹم موجود ہے، یعنی یہ سمندر کے اندر سے چھوٹے ڈرونز چھوڑ سکتی ہے جو دشمن کی نگرانی، سرویلنس اور حتیٰ کہ مخصوص اہداف پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک سب مرین اپنے ساتھ ایک پورا انڈر واٹر بیٹل نیٹ ورک لے کر چلے گی؟ اندرونی نظام بھی کسی خلائی جہاز سے کم نہیں۔ ڈیجیٹل کنٹرول روم، 360 ڈگری سونار کوریج، سائبر سیکیورٹی شیلڈ اور خودکار ڈیفنس پروٹوکول جو خطرہ محسوس ہوتے ہی فوری رد عمل دے۔ عملے کے لیے لانگ ڈیوریشن مشنز میں آرام دہ ماڈیولر کیبنز اور ایمرجنسی ایگزٹ پوڈز تک شامل ہیں۔